نائب پروردگار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان صلاتی کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانیاں و محیایا اور میرا جینا میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف انداز میں اور بہت کم الفاظوں میں بندوں کو زندگی گزارنے کا مقصد بھی دے دیا اور بتا دیا کہ میرے بندو یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو اس زندگی کا ہر لمحہ تمہیں اللہ کے لیے گزارنا ہے، اللہ کی بندگی میں گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا بھی تو خود نہیں کہا، ڈائریکٹ نہیں کہا، بلکہ کہا قل میرے حبیب آپ کہہ دیجیے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان صلاتی میری نمازیں کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے لیے۔ میرا یہ رکوع میں جانا، میرا یہ سجدے میں جانا، میرا یوں قیام کرنا، یہ سب اگر کسی کے لیے ہے تو اللہ کی ذات کے لیے، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ میری نمازیں اس کے لیے ہے، میرے سجدے اس کے لیے ہے، میری تلاوت قرآن مجید اس کے لیے ہے، میری قربانیاں اس کے لیے ہے، میرا صبر اس کے لیے ہے، میرا تقوی اس کے لیے ہے۔ گویا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اگر کسی کے لیے ہے تو وہ اللہ کے لیے۔ کہا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں اللہ کے لیے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یار وہ فلاں صاحب نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں مسجد کی دوسری صف میں بیٹھا ہوا تھا، وہ فلاں نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے کتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے کتنا لمبا رکوع کیا، کتنی لمبی قرات میں نے کی ہے، فلاں نے دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے۔ لوگ سارے چلے گئے، اس کے بعد بھی میں مسجد میں نماز پڑھتا رہا، لوگ مجھے دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم تو یہ تھا میرے بندے تجھے نماز پڑھنی ہے تو بھی اللہ کے لیے پڑھنی، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بندوں کو جتانے کے لیے نہیں، نماز اگر پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَنُسُكِي اور میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے۔ قربانی صرف وہ نہیں ہوتی کہ جو بقرعید کے وقت، عید الاضحیٰ کے وقت کسی جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے، قربانی صرف وہ نہیں ہوتی، بلکہ قربانی وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو اسے پسند ہے لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دے، اسے قربانی ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزیں محبوب ہے لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ صرف کسی جانور کے ذبح کر لینے کو قربانی نہیں کہتے، اپنے نفس کو قتل کرنے کو بھی قربانی کہتے ہیں۔
اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو بھی قربانی کہتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا پیغام جو ہمیں دیا جا رہا ہے، ذی الحج کے مہینے میں جانور کی قربانی کر کے اسلام ہمیں پیغام دے رہا ہے، میرے بندو صرف قربانی کو 3 دن کی حد تک محدود نہیں کر لینا، بلکہ 365 دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتے ہیں۔ 365 دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتے رہنا۔ کبھی تمہیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، تو کبھی تمہیں اپنے مال کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی تمہیں اپنے کاروبار کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی تمہیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ تمہارا نفس تم سے کہے گا مت اٹھ صبح فجر کی نماز کے لیے، اپنے بستر پر سوتا رہے، لیکن تمہیں کبھی اپنی نیند کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ تمہارا دکان، تمہارا کاروبار تمہیں پکار رہا ہوگا کہ مت جا مسجد نماز پڑھنے کے لیے، ان 15 منٹ میں نہ جانے تیرا ہزاروں کا کاروبار ہو جائے گا اگر تو رک جائے گا۔ تو تمہارا نفس تمہیں کہے گا کہ کاروبار بند کر کے نماز کے لیے مت جا، لیکن اس وقت تمہیں اپنے کاروبار کی قربانی دینی ہوگی۔ تمہاری اولاد تم سے تقاضا کریں گی، خواہشات تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، اور اس کا راستہ یہ ہوگا کہ تم حرام کے ذریعے کماؤ، تبھی تم اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہو۔ اس وقت اپنے بچوں کی خواہشوں کو قربان کر دینا، یہ بھی قربانی ہے۔ اپنے بچوں کی خواہشات کے لیے حرام سے رک جانا، یہ بھی قربانی ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہیں آواز دے رہے ہو تو ایک طرف تمہارے رشتہ دار تمہیں پکار رہے ہوگے، ایک طرف مسجد سے مؤذن اللہ اکبر کی صدائے کو پکار رہا ہوگا، تو اب تم کو یہاں پر بتانا پڑے گا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو قربان کر دوں گا، لیکن اللہ کے بلاوے کو کبھی انکار نہیں کروں۔ تو قربانی صرف کسی جانور کو ذبح کر لینے کا نام نہیں ہے، قربانی تو ہر لمحے اپنے رب کی رضا کو اوپر رکھے اور اپنے نفس کو چھوڑنے کو قربانی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے کیا قربان کیا؟ ایسی کون سی چیز آپ نے قربان کی ہے کہ ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا کبھی وقت آیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا، کبھی مکہ کی جگہ پر چھوڑ کر کے آ گئے تھے، یہ آپ کی قربانی تھی۔ کبھی وقت پڑا تو وہ جو بڑی منتوں سے ملا تھا لڑکا، کبھی وقت پڑا تو اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے نکل پڑے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو بندہ جب قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، جب وہ اپنی زندگی میں سیکریفائس کرتا ہے، تو جتنا وہ محنت سے آگے نہیں بڑھ سکتا نا، اتنا وہ سیکریفائس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جتنا وہ محنت کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے سے اللہ اس کے درجوں کو بڑھا دیا کرتا ہے، اس کے درجوں کو بلندی مل جاتی ہے۔ تو جو تم محنت سے حاصل نہیں کر سکتے وہ قربانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا کرے؟ کس چیز کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں دے؟ تو اللہ نے خود فرمایا 4 پارے میں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز تم اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر دو۔ اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں اگر پیش کرنا ہے اپنی پسندیدہ چیز، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، ہمیں کیا پسند؟ ہمیں سونا پسند، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کرو۔ ہمیں مال دولت پسند، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کرو۔ ہمیں کاروبار پسند، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کرو۔ ہمیں نفس کی خواہشات پسند، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قربان کرو۔ ہم سمجھتے ہیں صرف
کہ بقرعید آئیں گی 3 دن رہیں گے قربانی کے تو کسی جانور کو ہم نے ذبح کر لیا تو کامیاب ہو گئے، نہیں ایسا۔ صرف 3 دن کی قربانی نہیں، اسلام پورے سال کی قربانیاں مانگتا ہے، صرف 3 دن۔ اسی آیت میں اللہ نے آگے فرمایا نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا، کہا میری زندگی بھی، و مماتی میری موت بھی، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ تو جب ہماری نمازیں اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے، ہماری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، تو پھر بیچ کا حصہ ہم دوسروں کو کیوں دیں؟ دوسروں کے لیے کیوں گزارے؟ دوسروں کی خواہشات پر کیوں چلے؟ دوسروں کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے زندگی کیوں گزارے جب ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے؟ اور اللہ نے فرمایا محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی ہمارا دوست ہو، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہو، قریبی ہو کوئی، تو اگر کوئی ہمارا قریبی ہو، بہت زیادہ کلوز فرینڈ ہو، جب بہت دنوں کے بعد اگر ہم اس سے ملاقات کریں گے تو ہمارا دل چاہے گا کہ یار بڑی دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے تو چلو ایسا کرتے، ذرا کچھ تحفہ اس کو دے دیتے ہیں، کوئی پسند کی چیز جو اسے پسند ہو تحفے میں اس کو دے دیتے۔ تو اگر ہم کسی اپنے دوست سے وقت کے بعد ملے، زمانے کے بعد ملے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کچھ تحفے میں دے دے، کوئی پسندیدہ چیز اس کی، جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اور جب تحفہ دیا بھی جاتا ہے تو ایسے نہیں دیا جاتا، کیری بیگ میں پیک کر کے نہیں دے دیا جاتا، پنی میں ڈال کر کے نہیں دے دیا جاتا، بلکہ جب کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو پہلے اس کو دکان میں جا کر کے گفٹ بنایا جاتا ہے، اس کو پیک کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کو قبول کرنے میں بھی اچھا لگے، سامنے والا جب اس کو لے گا تب اس کو اس میں خوشی ملے۔ تو جب ہم کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے اس کی پسندیدہ چیز اس کو تحفے میں دیتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ دیتے ہیں، تو یہ تو کسی دوست یا اپنے کو تحفہ دینے کا انداز ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی ہدیہ پیش کرو، کوئی تحفہ پیش کرو، کوئی قربانی پیش کرو، تو یوں محسوس کرو کہ جیسے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ، اس کی اہمیت کو بھی جانیں، اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی جانیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب قربان کرنے کی باری آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم اپنا جیب ٹٹولتے کہ یار کوئی پھٹی پرانی نوٹ ہے کہ جیب میں جو دے دی جائے۔ اگر جیب میں چلر پڑی ہے اور جیب بھاری ہو گیا تو چلو پھر ہم کو یاد آتا ہے چلو اللہ کی راہ میں تھوڑے کچھ پیسے ہی خیرات کر دیے جائے، پھٹی نوٹ ہو وہی خیرات کر دی جائے۔ تو ہم نے اپنے دوست کو کب کوئی چیز دی تو بڑا دیکھ دکھا کے دیا کہ یار اس کو پسند بھی آنی چاہیے، اچھی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرنا رہا تو پھر جو ہمارے کام کا نہیں ہے اسی کو اللہ کی راہ میں ہم دیتے، جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے، اسی کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا تو ایک طرف، اپنے رب کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز دینا ہے تو سب سے بہتر چیز دو، سب سے بہترین چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر بہت زیادہ پسند تھی، شکر سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ شکر کھاتے تھے، بڑی پسند۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کرتے تھے اور شکر کی بوریاں حضرت عبداللہ بن عمر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، شکر کی بوریاں تقسیم کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ لوگوں کو شکر دیتے، شکر بانٹتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ تو اچھا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو پیسے دے دیا کریں، انہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ لوگ خرید لیں گے، جس کو نہیں چاہیے اسے بھی شکر آپ دیتے ہو، جس کو شکر کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، اسے بھی شکر دے رہے ہو، اس سے تو بہتر تھا پیسے دے دیتے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا وہ لے لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے دینے کو تم میں پیسے بھی دے سکتا ہوں
لیکن میرے رب نے کہا اپنی پسند کی چیز خیرات کرو لوگوں کو، اپنی محبوب چیز لوگوں کے اندر خیرات کرو، اللہ کے لیے خیرات کرو۔ کہا دینے کو تو میں ان کو پیسے بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو خیرات کرنا ہوگا، اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہوگا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح واقع ہے۔ آپ کے پاس ایک گھوڑی تھی، آپ کو بڑی پسند تھی، وہ بڑی محبت تھی۔ انسان کو ہوتا ہے نا کسی کوئی سواری ایسی ہوتی ہے، کوئی جانور ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کو بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان کو اس گھوڑی سے بڑی محبت تھی۔ جب بڑی محبت اس سے ہو گئی تو پھر بڑا خیال بھی رکھتے تھے، دیکھ ریکھ بھی کرتے تھے، اس کو نہلاتے دھلاتے بھی تھے، اس کے چارے پانی کا بھی انتظام کرتے تھے، اس کی صفائی کا بھی انتظام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے بیٹے ان سے کہتے تھے ابا ذرا یہ بتاؤ تم ہم سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اس گھوڑی سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اتنا وقت تم اسے دیتے ہو، اتنا خیال تم اس کا کرتے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ تم کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اتنی محبت، اتنی محبوب تھی وہ گھوڑی۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے جب یہ آیت سنی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، جب یہ آیت سنی اس گھوڑی کو گھٹی سے نکالا، رسول خدا کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ نے کہا نا اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو، کہا یہ میری محبوب چیز ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے آیا، میں یہ پیش کرنے کے لیے آیا، یہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، میری پسندیدہ ہے۔ اللہ، تو میرے نبی تو جانتے تھے نا ان کو بڑی محبت ہے اس سے، تو وہ تحفہ دے کر چلے گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نعمان، حضرت حارثہ بن نعمان کے بیٹے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب آنا ہوا نا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غلاموں سے کہا وہ گھوڑی ذرا جو حارثہ بن نعمان لایا تھا اسے لے کر کے آؤ۔ جب لائی تو ان کے بیٹے کو میرے نبی علیہ السلام نے کہا اے زید یہ گھوڑی اللہ کے رستے میں مجھے تحفے میں تمہارے بابا دے کر کے گئے تھے، میں نے قبول کر لی، اب میں اپنی طرف سے یہ گھوڑی تحفے میں تمہیں دے دیتا ہوں، تحفے میں تمہیں۔ وہ خوش ہو گئے اور وہ لے کر کے گئے اپنے گھر۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان نے دیکھا تو کہا تم یہ گھوڑی کو یہاں کیوں لے کر کے آئے؟ یہ تو میں اللہ کی راہ میں دے چکا تھا، حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر چکا تھا، تم کیوں اسے لے کر کے آ گئے؟ تو بیٹے نے باپ سے کہا بابا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا تھا، نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا تھا، آپ کا ہو گیا، رسول نے قبول کر لیا، آپ کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اب میں کیا کروں؟ رسول نے مجھے بلا کر کے کہا کہ نو اے زید یہ میں تحفہ تمہیں دے دیتا ہوں، یہ تحفہ میں تمہیں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ کہ آپ نے رسول خدا کو وہ تحفہ دیا اور رسول خدا نے مجھے یہ تحفہ پیش کر دیا، تو یہ میرے کریم کا انداز ہے کہ لوگوں کی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان بھی ہو جاتی ہے اور نبی انہیں لوٹا بھی دیا کرتا۔ مقصد کیا ہے قربانی کا؟ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، اپنی محبوب ترین چیز قربان کرو۔ 2-5 ہزار روپے کے لیے بھی لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں، 2-4 ہزار کے لیے لوگ جانور چھوڑ دیتے کہ یار اتنا مہنگا بول رہا ہے تو چھوڑو، ہم قربانی نہیں کرتے۔ یہ بات 2-4 ہزار کے لیے لوگ قربانی کرنا چھوڑ دیتے، قربانی کو ضائع کر دیتے۔ یاد رکھیے گا ہم کس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہے اس کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے۔ تو جس رب نے ہمیں بے حساب نعمتیں عطا کی ہے اس رب کی بارگاہ میں گن گن کر ہم خرچ کریں گے، اس رب کی بارگاہ میں حساب کتاب کر کے ہم خرچ کریں گے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، میرے نبی فرماتے جب قربانی کا جانور لو تو خوبصورت بھی ہونا چاہیے اور مہنگا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دیا جا رہا ہے نا، تو خوبصورت بھی ہو مہنگا بھی ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں وہ اعزاز کے ساتھ اللہ بیان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری بارگاہ میں قیمتی چیز کو قربان کیا۔ تو جانور خوبصورت بھی ہو اور قیمتی بھی ہو، 2-4 پیسوں کے لیے 2-4 ہزار روپے کے لیے وہ ہماری قربانی ضائع نہیں ہو جانی چاہیے۔
اور اس کے بعد جب ہم قربانی کریں تو کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے ایک تو یہ کہ قربانی کریں ہم، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بنا پر قربانی ہی نہ کریں. بہت زیادہ سختی ہے تو چلو قربانی نہیں کرتے، بہت زیادہ پابندی ہے تو چلو قربانی نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلا تو یہ کہ قربانی کرے، اور دوسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے. دل بھی صاف ہو اور نیت بھی صاف ہو. گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونا قربانی میں. اگر کسی کی گوشت کھانے کی نیت ہو قربانی میں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں قربانی کروں گا تو گوشت ملے گا ہم کو، تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ فرمایا کہ نہ تمہارا، نہ جانور کا خون، نہ اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا خلوص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. یہ خون تو یہی رہ جائے گا، یہ گوشت تو یہی رہ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ہمارا تقویٰ اور ہماری نیت پہنچے گی. تو جب قربانی کرے تو نیت صاف ہو، دل بھی صاف ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی ہو، اللہ کو منانے کے لیے قربانی ہو. اور جب قربانی کرے تو کچھ چیزیں اور، جیسے کہ جانور کو کچھ دن پہلے لانے کی کوشش کرے. پہلے سے جانور ہم اپنا خرید کر کے لے آئے، اس لیے کہ وہ جو ہمارا جانور کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، وہ بنتا ہی نہیں. جب ہم 10 دن پہلے 15 دن پہلے جانور کو لائیں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، اس کی صفائی کا خیال رکھیں گے، ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور جب 10-15 دنوں کے بعد جب باری آئے گی اس کو قربان کرنے کی، ذبح کرنے کی، تب ہمارا دل کہے گا مولا مجھے اس سے محبت تھی، مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، مجھے اس سے لگاؤ ہو گیا تھا، لیکن اگر میں اس کو ذبح کر رہا ہوں تو صرف تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں. اگر میں اس کو قربان کر رہا ہوں میرے بچوں کے رونے کے باوجود، میرے بچے اس جانور کی جدائی کی وجہ سے رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر قربان کر رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے. یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ مولا یہ قربانی کر رہا ہوں تو تیرے لیے. وہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ جانور بھی لے کر کے آتے تو اس کو نمائش بنا کر کے اس کو گھمانے لگ جاتے ہیں. جانور کو بھی گلی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، جانور کو بھی پیش کیا جاتا ہے میرا جو جانور ہے وہ 60,000 کا میں لے کر کے آیا، یہ بکرا ہے میں نے 50,000 کا جانور لے کر کے آیا، یہ بکرا تو میں 1,00,000 روپے کا لایا ہوں. یہ نمائش کا جانور تو نہیں ہے نا، یہ تو قربانی کا جانور ہے. تو اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں کتنا بڑا سیٹ ہوں، لوگ دیکھ لیں کہ میں سب سے زیادہ مہنگا بکرا لاتا ہوں، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی تو تمہارا گوشت بھی یہی رہ جائے گا، تمہارا جانور بھی یہی رہ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نہیں. اگر دکھاوے کے لیے قربانی کی تو اس کا کوئی فائدہ تم کو نہیں ہوگا. ہاں گوشت کھانے کو مل جائے گا تم کو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو کبھی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو میں نے 50,000 کا جانور لیا ہے. لوگ باتوں باتوں میں کہہ دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم بتانا نہیں چاہتے لیکن اتنے کا یہ جانور ہم نے لیا ہے، اتنے کا بکرا یہ ملا ہے. ہم بتانا بڑی بات سے توبہ، ہم نہیں کہتے کہ اتنے روپے ہم نے خرچ کیے، لیکن کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف آپ اپنے ہو. تو اگر یہ آپ نے کیا تو آپ کا جانور اور قربانی ضائع ہو گئی. نیت صاف ہونی چاہیے. تو ہم نے دیکھا ابھی ایک پوسٹ، تو حال یہ ہے کہ وہ بکرے کی قیمت 2 لاکھ روپے. میں نے کہا بھائی بکرا یہ ایسا کون سا بکرا ہے جس کی قیمت 2 لاکھ روپے؟ تو
کہتے ہیں کہ وہ بکرے کے کان پر اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ, کان پر اللہ لکھا ہے تو بکرے کی قیمت 2 لاکھ روپے. اچھا ذرا یہ بتاؤ, جب اس کو ذبح کر لیا جائے گا تو تم اس اللہ کا کیا کرو گے جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ وہ جو اس کے جسم پر اللہ لکھا ہے, قربانی کے بعد تم کیا کرو گے؟ کیا اس کی کھال کو گھر میں سجا کر کے رکھنے والے ہو؟ کہا نہیں, وہ تو پھر ہم غلاظت کے ساتھ کھال کو بھی دے دیتے ہیں. اللہ, جس اللہ کے نام کے لیے تو نے 2 لاکھ کا بکرا لیا, قربانی کے بعد اس اللہ کے نام کا کیا کیا تھا؟ نہیں, وہ تو بس لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے لے لیا تھا. تو اگر بتانے کے لیے لیا تھا تو کل بروز قیامت جب سارے لوگ اپنی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر کے پل صراط کو پار کر رہے ہوگے اور تم پکار رہے ہوگے میرے مالک ہم نے اتنی قربانیاں کی تھی, ہمارا جانور کہاں ہے؟ تو اللہ کہے گا میرے بندے تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی تھی تو بس وہ ختم ہو گئی. تو دنیا میں تو نے دکھانا تھا, دکھا دی, اب کچھ حصہ نہیں ہے تیرا قیامت میں. بڑے افسوس کی بات ہے, جانور پر اللہ لکھا ہو تو ہم اس بکرے کی 2 لاکھ قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ مؤذن جو 5 وقت اللہ اکبر کی صدائے دیتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ امام جو 5 وقت اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ مسجدیں, وہ مدرسے جہاں سے قال رسول اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے ان کی آمدنی کا کیا حال ہے؟ وہاں آپ نے کتنے روپے دیے؟ بکرے میں تو آپ 2 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہو, مدرسے میں آپ نے کتنا چندہ دیا؟ ذرا یہ بھی تو سوچا ہے کبھی؟ تو یہ تو ہم نے دنیا بنائی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے 2 لاکھ کا بکرا لیا ہے, میں نے فلاں کا بکرا لیا, میں نے ایسا بکرا لیا. یہ سب کریں گے تو دنیا میں رہ جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آخرت میں کیا ملے گا؟ تقویٰ. اگر ہم نے نیت صاف رکھی ہوگی, ہمارا تقویٰ بہتر ہوگا تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا, ورنہ کچھ نہیں ملنے والا. تو قربانی بھی کرے اور دکھاوے سے بچے, اپنے اندر کوئی تکبر پیدا نہ ہونے پائے کہ میں نے اتنا خرچ کیا قربانی. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ اتنا قربانی میں خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے, اتنا مہنگا جانور خریدنے کی ضرورت کیا ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے کہ اتنا پیسہ قربانی میں کیوں خرچ کرنا, وہ قربانی کے جتنے پیسے اس سے کسی غریب کی شادی کرانا. یہ جو پیسہ قربانی میں خرچ کر رہے ہو کیوں ضائع کرنا, کسی غریب کی مدد کر دو. یاد رکھنا گمراہ ہے وہ شخص جو تمہیں قربانی سے روکے. اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی محبوب ہے, پسندیدہ ہے. یہ قربانی کوئی ایک سادہ عمل نہیں ہے بلکہ بڑا محبوب عمل ہے. نبیوں سے چلا آ رہا ہے, یہ بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے. بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے, 2 قربانی کرتے تھے. ایک حضور اپنے نام سے قربانی کرتے تھے اور ایک اپنی امت کے نام سے قربانی کرتے تھے. تو ہم کو بھی وہ طریقہ اپنانا چاہیے, ایک ہم اپنی طرف سے قربانی کریں اور ایک ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں کر سکے ان کی طرف سے قربانی کریں, حضور کی امت کی طرف سے قربانی کریں. تو 1 لاکھ روپے کا جانور خریدنے سے بہتر ہے 10-10 ہزار روپے کے 10 جانور خرید کر دوسروں کے نام سے قربانی کی جائے. میں آپ کو بتاؤں, جب وہ حج کے لیے جاتے تو وہاں پر جب قربانی کرتا ہے نا حاجی, آپ کو پتہ ہے ایک بکرا کتنے میں ملتا ہے؟ عرب میں جا کروڑوں لوگ رہتے ہیں, کروڑوں لوگ جا قربانیاں کرتے ہیں, کروڑوں لوگ قربانی دیتے, صرف حج کے ایام میں نہیں سارا سال قربانی دیتے. وہاں ایک بکرے کی قیمت ہے 6,500 روپے, اور یا ہمارے ملک ہندوستان میں بکرے کی قیمت ہے 35,000, 40,000, 50,000. ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. قربانی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بہت ساری قربانی کے تعلق سے باتیں, اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا ہاشم رضا صاحب عید قربانی کے حوالے سے بہت ہی نفیس گفتگو فرما رہے تھے۔ ان باتوں پر عمل بھی کرے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش